ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. گزشتہ جمعہ آیت نمبر 80 پر 8 تک بات ہوئی تھی. تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 پر 7 اور آیت نمبر 80 پر 8 میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کتاب عطا فرمائی اور آپ کے بعد بہت سارے رسولوں کو بھیجا. ہر ایک رسول آتے رہے اور اپنی اپنی امت کو تورات پر جمے رہنے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیے. اس کے بعد آخر میں بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی، سب سے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے. تورات میں جن چیزوں کو حرام کیا گیا تھا اس میں سے بعض چیزوں کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اوپر جو کتاب اتری انجیل اس کے ذریعے سے حلال قرار دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بہت ساری نشانیاں عطا کی، جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ان کی حفاظت کی. اور پھر اس کے بعد یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ جب بھی بنی اسرائیل یہودیوں کے پاس ایسی کوئی بات آتی، ایسا کوئی حکم آتا جو ان کو پسند نہ ہوتا، تو وہ سرے سے اس بات کو ماننے اور اس حکم پر چلنے سے انکار کر دیتے، حتیٰ کہ آگے بڑھ کر اللہ کی شریعت لانے والے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول کو کبھی قتل کر دیتے اور کبھی سرے سے جھٹلا دیتے، اور ان کی بات مانے بغیر یہ کہتے کہ ہمارے دل تو بند ہیں، تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. اللہ نے ان سے کہا کہ تمہارے کفر کی وجہ سے تمہارے اوپر لعنت ایسی اتری ہے کہ دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی. بہت کم چیزوں پر تم لوگ ایمان لاتے ہو، اکثر چیزوں کا تم لوگ انکار کر دیتے ہو. اب اس کے بعد آیت نمبر 80 پر 9 سے آج گفتگو شروع ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت پڑھ کے پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد اس میں جو تفصیلات ہیں اس میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے. اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 80 پر 9 ہے، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے ایک کتاب آئی، مصدق لما معهم، وہ کتاب ان کے پاس رہنے والی تورات کی تصدیق کرنے والی تھی. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان بنی اسرائیل اور یہودیوں کے پاس اللہ کی جانب سے کتاب آئی، یعنی قرآن مجید، اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے پاس، یہودیوں کے پاس ایک کتاب آئی، قرآن مجید.
اور وہ قرآن مجید ان باتوں کی تصدیق کرنے والا جو باتیں ان کے پاس تورات میں موجود تھی. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اور یہ بنی اسرائیل یہودی اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کرتے تھے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اور یہ بنی اسرائیل یہودی اس سے پہلے کافروں کے مقابلے میں اللہ سے مدد طلب کرتے تھے. فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا. جب ان بنی اسرائیل یہودیوں کے پاس وہ آئے جس کو وہ پہلے سے جانتے تھے، کفروا بہ، انہوں نے سرے سے اس کا انکار کر دیا. فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ کی لعنت ہے کافروں پر. تو اس آیت شریفہ میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے تعلق سے بتایا ہے. ایک طرف بنی اسرائیل ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید لے کر آئے ہیں، اور قرآن مجید کے اندر باتیں وہ ہیں جو پہلے سے تورات کے اندر موجود ہیں. تورات کے اندر ہے کہ اللہ ایک ہے، تورات کے اندر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا. یہی بات قرآن مجید کے اندر بھی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا. تورات کے اندر ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کی کوئی بیٹی نہیں. قرآن مجید میں بھی ہے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کی کوئی نسل نہیں. تو جو بات تورات کے اندر موجود ہے قرآن مجید کے اندر بھی وہی موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں جب ان کے پاس قرآن مجید آیا، اور قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آیا، اور قرآن مجید ان باتوں کی تصدیق کرنے والا تھا جو باتیں ان کے پاس تورات میں پہلے سے موجود تھی. اب اس کے بعد دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. کہ یہ بنی اسرائیل اس سے پہلے ہی جب ان کا کافروں سے مقابلہ ہوتا تھا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کر. کیا قصہ ہوتا تھا یہ؟ اصل میں یہودی خیبر کے اندر بھی تھے، ایک علاقہ مدینہ المنورہ کے قریب، اور یہودی مدینے کے اندر بھی موجود تھے. وہاں پر ایک قبیلہ تھا بنو قریظہ، انہی کا یہودیوں کا. ایک قبیلہ تھا بنو نذیر یہودیوں کا، اور تیسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا بنو قینقاع. اب یہ لوگ مدینہ المنورہ میں جب آئے تھے، اصل میں یہ تھا کہ مدینہ المنورہ کے اندر کوئی آبادی نہیں تھی. جیسے مکہ المکرمہ ایک ویران علاقہ تھا، وہاں کوئی بستہ نہیں تھا، کوئی رہنے والا نہیں تھا. بالکل اسی طریقے سے مدینہ المنورہ ایک دم ویران علاقہ تھا، وہاں کوئی بڑی آبادی نہیں تھی، رہنے والے لوگ نہیں تھے. یہودی اصل میں رہتے تھے فلسطین میں، جو آگے چل کر فلسطین کے نام سے مشہور ہوا. وہاں پر رہتے تھے بیت المقدس کے پاس. بخت نصر ایک بادشاہ آیا، بخت نصر نے یہودیوں پر حملہ کیا. بخت نصر یہودیوں سے انتہائی نفرت کرنے والا بادشاہ تھا. جب وہ بیت المقدس پہنچا، یہودی اسے ہاتھ لگے تو اپنی فوج کو پوری حکم دیا کہ ان لوگوں کو پکڑ کر ختم کرو. تو بخت نصر کی فوج نے یہودیوں کو پکڑ کر خوب ختم کیا. یہودیوں کے پاس تورات موجود تھی،
اس کو لیا، اس کو جلا دیا، اس کو پھاڑ دیا، اس کو ہوا میں پھینک دیا، جو ملا اس کو جلا دیا، یہاں تک کہ بیت المقدس کے اندر بھی داخل ہوا اور بیت المقدس کے اندر بھی توڑ پھوڑ مچائی، اس کے اندر آگ لگا دی، اس کو تہس نہس کر دیا۔ بہت زیادہ بیت المقدس کی اس نے توہین کی، تورات کی بھی اس نے توہین کی۔ بخت نصر نے جب یہودیوں پر حملہ کیا تو اپنی جان کو بچاتے ہوئے وہ لوگ فلسطین سے نکلے۔ فلسطین سے نکل کر بھاگتے 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 اپنے ساتھ دولت وغیرہ لے کر ایک علاقہ انہوں نے سنا تھا کہ ایک یثرب نامی علاقہ ہے، وہاں پر وہ لوگ آ کر اپنا ٹھکانہ ڈالے اور یثرب کے اندر رہنے لگے۔ تو بنو قریظہ ہو، بنو نذیر ہو، بنو قینقاع ہو، وہاں پر جو یہودی تھے وہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ بخت نصر کے حملے کے وقت میں وہ بیت المقدس سے بھاگتے ہوئے آ کر یثرب علاقے میں آ کر ٹھہرے، جو آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بدلنے کی وجہ سے یثرب سے مدینہ المنورہ بنا۔ اب جب یہ لوگ یہاں پر پہنچے تھے، وہاں پر دو قبیلے رہتے تھے جن کا نام تھا ایک اوس اور دوسرا تھا خزرج۔ یہ اوس اور خزرج کے لوگ بھی یہاں کے رہنے والے نہیں تھے۔ یہ اوس اور خزرج کے لوگ یمن کے ایک علاقے میں، جہاں پر ایک شہر تھا جس کا نام تھا انطاکیہ، اور وہاں رہتی تھی ایک قوم سبا۔ ایک قوم سبا تھی، قوم سبا رہتی تھی یمن کے ایک علاقے انطاکیہ شہر میں۔ قرآن مجید کے 22ویں پارے میں سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں ان کا تفصیل سے قصہ ہے۔ اچھا، اب ابھی میں نے جو کہا کہ بخت نصر نے حملہ کیا اور وہ لوگ وہاں سے بھاگ کر آئے، قرآن مجید کے پہلے پارے میں پونے پارے کے بعد یہ قصہ موجود ہے۔ جب ہم لوگ اپنی بات آگے بڑھائیں گے تو وہاں پر وہ بات مل جائے گی۔ یہ کسی جگہ کی کوئی کہی ہوئی کہانی نہیں، قرآن مجید میں خود موجود ہے۔ بخت نصر نے جو ان کو حملہ کیا اور بیت المقدس کو ویران کیا، سب کچھ قرآن مجید کے پہلے پارے میں موجود ہے، اسی کو میں نے آپ سے کہا۔ اب پھر ہوا کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قوم سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈھیر ساری نعمتوں سے نوازا تھا، بہت زیادہ نعمتیں اللہ نے عطا کی تھی۔ شہر اتنا پاکیزہ ان کا تھا کہ اس پورے کے پورے شہر کے اندر ایک مکھی، ایک مچھر، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور اتنے زیادہ باغ ان کے بھرے ہوئے تھے کہ معارف القرآن تفسیر کے اندر دوسری تفسیروں کے حوالے سے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اپنی ٹوکری اپنے کندھے پر یا سر پر رکھ کر گزرا کرتی تھی درختوں کے نیچے سے، تو پکتے ہوئے جو پھل نیچے گرتے تھے، گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی، وہ بھر لے کر واپس آ جائے۔ بے شمار نعمتوں سے اللہ نے ان کو نوازا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی بستی کا جو پل تھا، پانی جس کے اس طرف میں رہتا تھا، بستی کے پل کے نیچے چوہوں کو چھوڑ دیا، وہ آ کر اس کو کھیکورنے لگے۔ تو جانکاری رکھنے والے لوگوں نے وہاں رہنے والے باشندوں سے کہا کہ اب اللہ کا عذاب آ رہا ہے، تم یہاں سے بھاگو، یہ پل ٹوٹے گا اور سارا کا سارا پانی بستی کے اندر آئے گا، جو رہے گا وہ مر جائے گا۔ تو جو لوگ ذہین تھے، جو لوگ عقلمند تھے، جو لوگ سمجھدار تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کی بڑوں کی بات کو مانا اور اس بستی کو چھوڑ کر وہاں سے نکل کر دوسرے شہر کی طرف آئے۔ اب انہی قوم سبا کے اندر رہنے والے انسانوں میں سے دو انسان تھے، دو بھائی تھے۔ ایک بھائی کا نام تھا اوس اور دوسرے بھائی کا نام تھا خزرج۔ یہ یہاں سے نکلتے ہوئے آئے اور یثرب نامی علاقے میں آ کر رکے، جو آگے چل کر مدینہ المنورہ کے نام سے مشہور ہوا۔ ایک کتاب ہے سیرت کی، سیرت النبی، علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ
اور اسی طرح علامہ سید سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ ساری تفصیلات موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پہلے سے مدینہ المنورہ کے اندر، یثرب کے اندر اوس اور خزرج رہتے تھے، پھر اس کے بعد یہودی آ کر یہاں رہنے لگے۔ یہودیوں اور اوس و خزرج کے اندر زبردست جنگ چلی، زبردست جنگ چلی۔ جو جنگ ہوئی کس وجہ سے ہوئی، میں نے اس پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، جو منافقوں کی ابتدا تھی وہاں پر ساری تفصیلات بیان کر دی ہیں۔ تو جب ان کے درمیان جنگ چلی، اوس اور خزرج کے لوگ زبردست جنگجو تھے، یہی اوس و خزرج آگے چل کر انصار مدینہ بنے ہیں۔ انہی لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کرنے کی ترغیب دی تھی، آپ کو دعوت دی تھی۔ یہی اوس و خزرج آگے چل کر مہاجرین کو انہوں نے پناہ دی تھی، یہی انصار بھی بنے ہیں۔ اوس اور خزرج کے لوگ زبردست جنگجو تھے، انہوں نے جب جنگ ہوئی تو یہودیوں کے اوپر اس انداز سے حملہ کیا کہ یہودی ان کے سامنے ٹک نہیں سکے۔ تو یہودیوں نے اس وقت میں کہا تھا، کیا کہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، ان یہودا كانوا يستفتحون على الاوس والخزرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مبعثه۔ کیا ہوا تھا، جب ان کی جنگ ہوئی، ادھر طرف ہیں یہودیوں کے قبیلے، ادھر طرف ہیں اوس و خزرج، دو بھائیوں کی اولاد، ان کی نسل۔ زبردست جنگ ہوئی تو انہوں نے اس انداز سے حملہ کیا، یہ لوگ ہارتے چلے گئے، ہارتے چلے گئے، ہارتے چلے گئے۔ یہودیوں نے اس وقت میں کہا، جیت رہے ہو ہم سے جیت لو، ہم سے جیت رہے ہو جیت لو، ہم ہار رہے ہیں ٹھیک ہے، ہماری کتاب تورات کے مطابق ابھی وہ زمانہ چل رہا ہے کہ دنیا کے اندر آنے والے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں۔ جب محمد تشریف لائیں گے وہ آخری نبی ہوں گے، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، اور پھر اس کے بعد ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جنگ کریں گے، اور جنگ کر کے اللہ کی مدد تو نبی کے ساتھ شامل حال رہے گی، اور نبی کی اتباع کرنے والوں کے ساتھ شامل حال رہے گی، لہٰذا ان کے ساتھ مل کر ہم تمہارے خلاف جنگ کر کے اس دن ہم تم کو ہرائیں گے، اس دن ہم تم کو ہرائیں گے۔ جب ان کی جنگ ہوتی تھی تو اس وقت میں وہ یہ دعا بھی کرتے تھے کہ اے اللہ، محمد کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں اے اللہ ہماری مدد عطا فرما، اے اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما۔ یہ لوگ بار بار اوس و خزرج کے لوگوں کو کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کے اوپر ایمان لائیں گے اور تمہارے خلاف جنگ کریں گے اور تم سے جیتیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، اچھا میں نے شروع میں کہا تھا یثرب مدینے کے اندر بھی یہودی رہتے تھے، میں نے اسی کے ساتھ کہا تھا کہ خیبر کے اندر بھی یہودی رہتے تھے۔ خیبر کے اندر جو یہودی رہتے تھے ان کے تعلق سے دو تفسیروں کے حوالے سے میں بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں۔ پہلی تفسیر تفسیر قرطبی ہے اور دوسری تفسیر تفسیر روح المعانی ہے۔ تفسیر قرطبی کی روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ہے، اور تفسیر روح المعانی کی روایت علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جو خیبر کے اندر یہودی رہتے تھے ان کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں، دیکھیں ذرا، سمجھیں اس آیت شریفہ کو، اس کے پورے پیچھے کے ماحول کو کیا ہوتا تھا۔ فرماتے ہیں کانت یہود خیبر تقاتل غطفان فلما التقوا حزب اليهود فعادت یہود بهذا الدعاء۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہودی جو خیبر کے اندر رہنے والے تھے ان کی جنگ ہوئی قبیلہ غطفان سے۔ قبیلہ غطفان مشرکین کا قبیلہ تھا۔ یہود کے اندر رہنے والے، خیبر کے اندر رہنے والے یہودیوں کی جنگ ہوئی
مشرکین غطفان سے۔ جب ان کا مقابلہ ہوا تو اس وقت میں مشرکین نے یہودیوں کو ہرا دیا۔ جب یہودی ہار گئے تو انہوں نے، یہ قرطبی کی روایت پڑھ رہا ہوں میں، انہوں نے دعا کی، کیا کہا دعا میں؟ اللہم انا نسألک بحق النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ انا فی آخر الزمان ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا تنصرنا علیہم۔ انہوں نے یہ دعا کی کہ اے اللہ، وہ نبی جو امی ہیں، جن کے آنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے آخری زمانے میں، اس نبی امی محمد کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ جنگ کے وقت میں یہ کہتے کہ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما، ہماری مدد فرما۔ آپ سمجھ رہے ہیں جو بول رہا ہوں؟ دعا کرتے تھے یہودی خیبر کے اندر رہنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ لے کر، وسیلہ لے کر یہ لوگ دعا کرتے تھے۔ فَكَانُوا إِذَا انْتَقَوْا دَعَوْا بِهَذَا الدُّعَاء فَهَزَمُوا غُطْفَانَ۔ پھر اس کے بعد دعا کر کے جب ان کی جنگ ہوئی تو اس دعا کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد اتاری، ان کی مدد ہوئی، یہودی جیت گئے اور غطفان ہار گئے۔ ٹھیک ہے، علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کو دیکھیں، اس میں ایک اور بات واضح ہو کر آتی ہے کہ حضرت علامہ سدی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں انہم کانوا اذا اشتد الحرب بینہم وبین المشرکین اخرجوا التوراة ووزعوا ایدیہم علی موضع ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب جنگ انتہائی سخت ہو جاتی تھی مشرکین کے ساتھ یہودیوں کی، تو وہ جنگ کے میدان میں اپنی تورات لے کر آتے اور اس پیج کو کھولتے جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رہتا تھا، اس محمد نام پر انگلی رکھتے، محمد نام پر انگلی رکھتے جو تورات میں موجود تھا، اور انگلی رکھ کر اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ یہ نبی، یہ محمد نبی جس کا تو نے وعدہ کیا ہے کہ آخری زمانے میں آئیں گے، آخری نبی ہوں گے، اس محمد نبی کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس نبی کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما، ہماری مدد فرما، ہمیں فتح عطا فرما، مشرکین کو شکست عطا فرما۔ صاف یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے بھی تھے، آپ کے آنے کا انتظار بھی کر رہے تھے، آپ کا نام لے کر جنگ کے موقع پر آپ کے وسیلے سے مدد بھی طلب کیا کرتے تھے۔ یہی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں۔ پھر ہوا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مکے میں نبی بنائے، یہاں دیکھے انسان کیسے مزاج کا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے حضرت ابراہیم کی نسل میں ہی آئے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی نسل میں آئے، بنی اسرائیل میں ہی آئے، یہودیوں میں ہی آئے، دوسری کسی اور نسل میں نہیں آئے، یہودیوں اور بنی اسرائیل میں ہی تمام انبیاء آئے۔ اب ان کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا تھا کہ نبی آئے گا تو اب تک جیسا بنی اسرائیل میں آیا تھا ویسا ہی آئے گا، آخری نبی بھی ہماری نسل میں ہی ہوگا، آخری نبی ہمارے خاندان میں ہی ہوگا۔ مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو عرب میں آ کر اپنی نسل کو بڑھائے تھے، ان کی نسل میں مکہ المکرمہ میں پیدا ہو گئے اور مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے آئے، تو صرف اس بنا پر کہ ان کے آبا و اجداد اور ان کے یہودی بنی اسرائیل کی نسل میں سے اللہ کے رسول نہیں تھے، تو جس رسول کا واسطہ دے کر وہ لوگ دعا کرتے تھے، سرے سے انہوں نے کہہ دیا یہ نہیں ہے وہ، یہ نہیں ہے وہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
یہودیوں نے جب انکار کر دیا، اوس اور حضرت کے لوگ مسلمان ہو گئے آگے چل کر آپ کی ہجرت فرمانے کے بعد، صحابہ کرام یہودیوں کے پاس گئے، نام لے کر روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ گئے صحابہ کرام ان لوگوں کے پاس، حضرت معاذ بن جبل گئے، بشر بن براء بن معمور گئے، داود بن سلمہ گئے، 3 صحابی ان یہودیوں کے پاس گئے، جا کر کہا تم لوگ تو کہتے تھے آخر نبی آنے والے ہیں، ہم سے تم لوگ اوس و حضرت سے ہم تک تم لوگ کہتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، آ گئے نا تو ایمان کیوں نہیں لاتے تم لوگ؟ تو وہ صاف کہتے ہماری کتابوں میں جو علامتیں ہیں محمد کے اندر نہیں ہیں، یہ نہیں، سرے سے بہت انکار کر دیتے۔ اب آیت آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ یہودی اس سے پہلے جب ان کا کافروں سے مقابلہ ہوتا تھا اس نبی کا نام لے کر اللہ سے مدد طلب کرتے تھے۔ آیت سمجھ میں آئی؟ ہاں، اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، جس نبی کو یہ لوگ پہلے سے جانتے تھے جب وہ نبی ان کے پاس آئے، کفروا بہ، انہوں نے اس نبی کا صاف انکار کر دیا، سرے سے سیدھا انکار کر دیا، یہ نبی نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ آیت سمجھ میں ہے آپ کو؟ اللہ آگے فرماتے ہیں فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے انکار کرنے والے کافروں پر۔ تو یہودیوں کی ایک خباثت سمجھیں اس کو، یا یہودیوں کی شرارت سمجھیں، یا یہودیوں کے اندر رہنے والا ٹیڑھا مزاج سمجھے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ اب دیکھیں کتاب میں نام پر انگلی رکھ کر مدد مانگتے ہوں، پھر جب آتے ہیں تو صاف کہتے ہیں یہ نہیں، اس لیے کہ یہ ہماری نسل میں سے نہیں، اس لیے کہ یہ ہمارے خاندان میں سے نہیں ہے۔ خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اسے بار بار پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔